درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشۂ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، اس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک کا قرب نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بروز قیامت نبی پاک کا قرب نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کتنی بڑی نعمت ہے، شاید ہی زندگی میں کوئی ایسا دن ان کے جانے کے بعد گزرا ہو جس میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی یاد نہ آئی ہو، ان کی بات نہ ذہن میں آئی ہو۔ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، زندگی چلتی ہے، لیکن جناب ماں باپ کے جانے سے واقعی بہت اثر پڑتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ زندگی جو ہے نا وہ ایک خالی خالی سی ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوں، لیکن جب زندگی میں آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہوتے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کا سایہ ہے۔ ڈیسیشن لیتے وقت کوئی ہوتا ہے جس سے بندہ مشورہ کر لے، مگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر نہ ماں کا سایہ ہے نہ والد کا سایہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں۔ یہ اللہ کا وہ انمول تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے کہ ماں قدرت کا انمول تحفہ۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ ماں کا فرما بردار اللہ اور رسول کریم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماں اولاد کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر خود تڑپ جاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر سردیوں میں بھی رات جاگ کر گزارتی ہے۔ بیمار اولاد کو لے کر مہنگے ہاسپٹل، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی گوارا کر لیتی ہے۔ ماں اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے معمولات اسی پر وار دیتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود تو گرمی برداشت کرتی ہے، اولاد کو پنکھے جھلتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر ماں کے شوہر یعنی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو ماں اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی ہے۔ ماں اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کی تکالیف کو بھی برداشت کرتی ہے۔ ماں اولاد کو اچھا انسان بناتی ہے۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے۔ کبھی اولاد کے حق میں برا نہیں سوچتی۔ کبھی ماں کو بھوکا سونا پڑے خود بھوکا سو جائے گی، اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ ماں اولاد کو خوش دیکھے تو خود خوش ہو جاتی ہے، اولاد کو دکھی دیکھے تو ماں دکھی ہو جاتی ہے۔ ماں نافرمان اولاد پر بھی شفقت و مہربانی کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو گھر ویران لگتا ہے۔ ماں کا خدمتگار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھنا، ماں کی خدمت اولاد کو جنت میں داخل کروائی۔ ماں کو راضی رکھنا ہم پر لازم ٹھہرا، اور ماں کے حقوق سے کیسے کوئی بری ہو سکتا ہے، کیسے آزاد ہو سکتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور گرمی کے دن تھے، حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، روڈ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ حضور میں نے ایسی گرمی میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل کا سفر کیا، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنو نبی پاک نے کیا کہا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جتنے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اولاد آج کہتی ہے، ماں اور کیا دوں، گھر بھی دلا دیا، پیسے بھی دے دیے، سارے حق تو ادا کر دیے، اب میں تجھے اور کیا دوں؟ ماں کا حق، والد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں۔ آج میں آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں۔ جب ماں کی دعا ساتھ ہونا
تو انسان کیسے عروج پاتا ہے، اس کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ ذرا ماں کی دعا کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، ویسے تو ہر نبی کی شان نرالی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال قدرت عطا فرمائی۔ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انسانوں پر حکومت کرنے والے تو گزرے، مگر جانوروں، پرندوں، ہواؤں، بادلوں، سب پر حکومت، اللہ نے سب پر حکومت دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے، مگر نارمل تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے جنات پر بھی حکومت تھی، تو ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ۔ اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہتا ہے حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا، بہت گہرا غوطہ لگایا، سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ نے اب دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ۔ وہ جن گیا، بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا، وہ بھی کوئی خبر نہیں لا سکا۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، یہ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نبی نہیں ہے، کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ اب دو جن تو ناکام ہو کر آ گئے، حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بیان کرو۔ اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے، ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، چوتھا دروازہ زمرد کا۔ سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اچھا، اب اتنی گہرائی میں، یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کر تو لے آئے، جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی تیری گہرائی کو نہ پہنچ سکے تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا تھی، میں نے ان کی 70 برس خدمت کی۔ میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما۔ جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جدھر شیطان مداخلت نہ کر سکے، تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے۔ والد محترم کی تدفین کے بعد میں اس ساحل پر آیا، یہ کعبہ نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا، میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے، ایک فرشتے نے اس کعبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے، یہ کتنی پرانی بات ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساحل پر آیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا ہے، کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2000 سال گزر چکے تھے۔ یہ نوجوان سمندر کی تہہ میں، نوجوان ہی ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ینگ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا تم اس سمندر کے اندر کھاتے پیتے کیا ہو؟ عبادت 2000 سال سے کر رہے ہو، خوراک کا کیا انتظام ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر سے مشابہ ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور مجھے اس ایک غذا میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ملتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی، سردی، نیند، اونگ اور وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا واپس اسی جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اپنی جگہ واپس لوٹا دیجئے، میں وہیں خوش ہوں۔ آصف بن برخیہ نے پھر وہ گنبد وہیں جا کر پہنچا دیا۔ اب حضرت سلیمان نے جو جملہ کہا اپنے صاحبوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے، آپ فرماتے ہیں دیکھو والدین کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو، اے اللہ مجھے بھی تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی دعائیں جس کے ساتھ ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جاتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں رہتی۔
اسی طرح ایک اور ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کسی مقدمے میں پھنسا ہو، قرضے میں پھنسا ہو، بیماری میں پھنسا ہو، ادھر ادھر جاتے سورسیں لگانے کے لیے. جس کے پاس ماں ہے نا، جس کے پاس والد ہے، قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں باپ سے کہو دعا کریں، اور وہ دل سے دعا کریں گے. کیسے طوفان ٹلتے ہیں، کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے. اب سنیے، آپ ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت جو ہے امام حافظ بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر رونے لگی، کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو روم کے لوگ قیدی بنا کر رہ گئے اور میرے پاس چھوٹے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں مکان کو بیچ بھی نہیں سکتی اور اتنا مال بھی نہیں کہ مال دے کر بیٹے کو آزاد کراؤں. بیٹے کی جدائی میں دن رات پریشان رہتی ہوں، نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے، حضور کچھ کیجئے. امام صاحب نے کہا میں بھی دعا کروں گا، تم بھی ماں ہو، دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. میں مزید اس معاملے میں کچھ غور کرتا ہوں. میرے والد صاحب فرماتے کہ عورت آئی تھی اس لیے میں نے خوب دعائیں کی. اب ایک مرتبہ وہ عورت تھوڑے دنوں بعد اپنے اسی بیٹے کو لے کر آئی اور کہتی حضور اللہ نے میرے بیٹے کو ان کافر رومیوں سے نجات دے دی، وہ ان کی قید سے صحیح سلامت واپس آ گیا ہے. مگر حضور اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، ذرا واقعہ تو سنے. وہ بیٹا جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا، اب اس نے واقعہ کیا سنایا. وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بادشاہ روم کے پاس قید تھا. بادشاہوں کے پاس ایک آدمی تھا جو ہم سے خدمت لیتا تھا، روزانہ وہ ہم کو صحرا کی طرف لے جاتا، شام کو واپس لے آتا. ہمارے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی. ایک مرتبہ مغرب کا وقت تھا، ہم کام سے واپس آ رہے تھے کہ میرے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود کھل گئی، زمین پر گر گئی. جو شخص ہماری نگرانی کرتا تھا وہ پاس آیا، کہا تم نے بیڑیاں کیوں توڑی ہیں؟ میں نے نہیں توڑی، خود ہی کھل گئی ہیں. انہوں نے لوہار بلایا کہ دوبارہ اس کی بیڑیاں واپس سیٹ کرو، اس کے پیر باندھو. لوہار نے پھر میری بیڑیاں باندھی، مضبوط بیڑیاں باندھی. چند قدم چلا تو بیڑیاں پھر ٹوٹ کر گر گئی. بہت حیران ہوئے. یہ معاملے کو دیکھتے ہوئے اپنے پادریوں کو بلایا، اپنے بڑے بڑے جو عبادت گزار جو ان کے عابد ہوتے ہیں ان کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، بیڑیاں لگاتے بیڑیاں گر جاتی ہیں. اب پادریوں نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس بندے سے پوچھا، کہا ہاں. تو کہا ضرور تمہاری ماں دعا کرتی ہے، یہ اس کی دعا کا صلہ ہے. تیرے پیر سے بیڑیاں ٹوٹ کر گر رہی ہیں. سنو انہوں نے کیا کہا. وہ کہتے جب اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہم تمہیں قید کر سکیں. انہوں نے واپس مجھے مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھجوا دیا. تو ماں کی جو دعا ہے نا، جب دل سے نکلے. ایک بات یاد رکھنا میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ہم ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، یہ اور ہے. خدمت ایسی کرو، ان کا خیال ایسا رکھو کہ آپ نہ کہیں دعا کرو، وہ خود دعا کریں، وہ دل سے دعا کریں. اور جب وہ دعا نکلتی ہے تو وہ عرش الہی تک جاتی ہے. کیسے قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. There is no doubt. 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. اور یہ نبی پاک نے فرمایا. نمبر 1 مظلوم کی دعا، کبھی ظلم نہ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے اتنے لوگ ہیں، میرے اتنے ساتھی ہیں، میری اتنی سورس ہے، میرا کون بگاڑ سکے گا. یاد رکھنا مظلوم نے ہاتھ اٹھا دیے نا، یہ ڈائریکٹ عرش تک دعا جائے گی اور ظالم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، چاہے کتنی جناب اس کی سورس ہو. غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں اگر فریاد کر دے تمہارے خلاف، یہ درخواست ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. خدا را بد دعا لینے والے بد بننا. زندگی ایسی گزارو کہ لوگ دل سے دعائیں دیں، کہیں لوگوں کی ہائے لینے والے مت بننا. ورنہ اچھا میں ایک مشورہ بھی دیا کرتا ہوں، آپ بھی چیک کرو. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا چلتا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگ جاتا ہے، پوری فیملی خوشحال ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جھگڑے، لڑائی، ناچاکیاں، بچے بیمار، بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا بندہ خوشحال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے کام بگڑتا جا رہا ہے. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کا حق تو نہیں دبا دیا، کسی کو ستایا تو نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بنی بنائی بگڑ جائے گی. اگر چاہتے ہو بنی رہے، اگر چاہتے ہو اللہ عروج دے، اگر چاہتے ہو اللہ زوال نعمت سے بچائے، تو لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنو، دل توڑنے والے نہ بنو، ظلم کرنے والے نہ بنو، روب جمانے والے نہ بنو. بالکل اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب دوسرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کس کی دعا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا. جب بھی سفر پر جائیں نا، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ نیکی والا سفر زیادہ ملتا رہے، مدنی قافلے میں سفر کا موقع ملتا ہے، یہ ہے ہی راہ خدا کا سفر، اس پہ خوب دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرے.
اللہ نصیب کرے تو مکے مدینے کے سفر کو جائیں تو ادھر خوب دعائیں کریں تو مسافر کی دعا سنی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یہ ضرور سنی جاتی ہے۔ تو ماں باپ سے دعائیں لینا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں نا سدا ان سے راضی رہے، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں لیتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ تو یہ وہ 3 قسم کی دعائیں ہیں جس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اب جن کے ماں باپ چلے گئے اب احساس ہوتا ہے کہ ایک صاحبان تھا، ایک رحمت تھی جو گھر میں ہی تھی۔ کتنی بڑی رحمت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدمت تو دور کی بات ہے، خوش نصیب ہے جو خدمت کرتے ہیں، صرف محبت سے دیکھنا خدمت تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کا خلاصہ، حضور کو اس دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے۔ خدمت کرنے والا، پیر دبانے والا، کھانا پیش کرنے والا، دوائی کھلانے والا، مسکرا کے ملنے والا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرنے والا، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں یاد رکھو میں نے کیا کہا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ظلم نہ کرنا کہیں تمہارے خلاف دعا نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نے بربادی کی دعا کر دی، اتنا تنگ کرتے کچھ لوگ ماں باپ کو کہ پھر ماں باپ ان کے لیے آخر کار تنگ آ کر ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور کہیں ماں باپ سے بد دعا نکل گئی تو پھر تو تباہی ہے نا۔ یہاں میں جو ماں باپ ہے ان سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میری مائیں میری بہنیں غور سے سنیں، بات بات پر اولاد کو کوسنے نہ دیا کریں۔ اولاد واقعی بری ہے آپ کی، نافرمان ہے، تنگ کر رہی ہے آپ کو، لیکن کہتے ہیں نا تو برباد ہو، کبھی خوشی نہ دیکھے، تجھے کیڑے پڑیں۔ اچھا بعد میں ماں کی یہ وہ کہتے ہیں نا دل سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کی عادت ہوتی ہے ماں کی، اور پھر بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو روتی بھی ماں ہی ہے۔ کیا پتا کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ بچے کے لیے اچھی دعا کرے۔ آپ کا بچہ آپ کو ستاتا ہے نا، آپ یہ دعا کر دینا اللہ سے اللہ اس کو میرا فرما بردار بنا دے، یہ بھی تو دعا قبول ہو جائے گی نا، تو آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ آپ کیوں اس کے لیے بربادی کی دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ بربادی کی دعا ہو گئی تو پھر وہ بربادی سے بچ نہیں پائے گا۔ بچہ آپ کا ہی ہے، رونا بھی پھر بعد میں آپ کو ہی ہے۔ اور بچوں سے کہوں گا کہ کبھی زندگی میں ایسے کام نہ کرنا کہ ماں باپ ناراض ہو کر دل سے بد دعا دے۔ ماں جو ہے نا یہ جنت کی چوکھٹ ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا حضور جہاد میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور جی ہاں میری ماں حیات ہے۔ فرمایا ہمیشہ اس کے قدموں سے چمٹے رہو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اس نے 3 بار اجازت مانگی، نبی پاک نے 3 بار فرمایا ماں کے قدموں میں چمٹے رہو، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ اکبر، نصیب والے ہو جس کی ماں زندہ ہے، ماں کے قدم چوما کرو اور اس نیت سے چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ ماں باپ آئے تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، آپ جناب سے ان سے گفتگو کرو، ان کے ہاتھ چومیں، کبھی اس نیت سے ماں کے قدموں کو چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں، کبھی والد کے ہاتھ چومیں، کبھی موقع ملے تو والد کے قدم چومیں۔ یہ نصیب والوں کو میسر ہے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، اب یہ باتیں تو کر سکتے ہیں، یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی قدموں کو بوسہ دینا اور ماں باپ کی اس طرح خدمت کرنا۔ سنو ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ حارثہ بن نعمان کرتے کیا تھے؟ اپنی ماں کی خوب خدمت گزاری کیا کرتے تھے۔ جنت میں تلاوت قرآن۔ ایک بار ایک شخص حاضر ہوا ایک استاد ابو اسحاق کی بارگاہ میں، کہتا ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات اور یاقوت تھے، خواب میں نے آپ کی داڑھی زیورات والی دیکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بات صحیح ہے بیٹا، مسئلہ یہ ہے رات ماں کے قدم چوم رہا تھا، برکت کے لیے اپنی داڑھی ماں کے قدموں کے ساتھ لگا دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ماں باپ، کوئی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ماں میں نے کہا نا ناراض ہو جائے، ان کی طرف سے خدا نہ خواستہ اگر بد دعا نکل جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، زمخشری جو معتزلی فرقے کا عالم گزرا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ لوگوں نے کہا تیری ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ کہا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ معتزلی فرقے کا بڑا عالم کہتا ہے قصہ یہ ہوا کہ بچپن میں ایک چڑیا میں نے دیکھی،
وہ دیوار میں گھس گئی تھی، وہ ڈوری اس کی باہر لٹک رہی تھی، میں نے بڑی ڈوری کو بے دردی سے کھینچا، چڑیا پھڑکتی بھی باہر نکلی مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو تڑپ کر کہا کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے اللہ تیری ٹانگ کاٹ دے۔ کہتا ماں نے تو کہہ دیا، دعا ماں کی زبان سے نکلی تھی، قبول تو ہونی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میں بخارا گیا علم سیکھنے کے لیے، سواری پر چڑھا، گر پڑا، ایسی شدید چوٹ لگی کہ مجھے آخر کار اپنی ٹانگ کٹوانی پڑی۔ ماں کی زبان سے نکل جائے، ماں چاہے تو تمہارے طوفان ٹل سکتے ہیں۔ میں واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے سوال ہی کیا تھا نا اللہ سے، اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ تو فرمایا موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی۔ کسائی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی، کیا ریزن تھا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا بیٹا تو کیا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو حضور ماں باپ کی بڑی خدمت کی، اور ماں جب جب کھانا کھلاتا تھا یہ دعا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ ماں دعا دے تو نبی کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا واقعی جنت کی ہوا ہے، ماں کی دعا نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دنیا میں پریشان ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے ماں سے دعا لے لو، اپنے والد سے دعا لے لو، اپنے والدین کی خدمت کرو، کبھی زندگی میں ان کا دل نہ دکھانا۔ شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ اگنور کرتے ہیں، خاص طور پہ ماں کو بہت ستاتے ہیں۔ بیوی آ گئی تو اب ماں کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی، ارے اسی ماں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ یاد رکھنا، میں کسی کا گھر توڑوانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بیوی دوسری مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی۔ ماں ایک ہی ہے اور اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، ہم اسی کا خون ہے، کیسے ماں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں،